نقاب ڈرامہ ایک سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہونے والا ہے جس کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، جس کا مین ہیرو ہے بلال اور اس کی بہن ہے زارا۔ اب ان دونوں کے پیرنٹس کا انتقال ہو چکا ہے اور چاچا نے ان کی تمام پراپرٹی اور بزنس پہ قبضہ جما رکھا ہے، اور اس خوف سے کہ اگر بلال اور زارا کی شادی آؤٹ آف فیملی ہوتی ہے تو ہمیں اس پراپرٹی اور بزنس سے دستبردار ہونا پڑے گا، چاچا نے ان دونوں کی شادی زبردستی اپنے ہی خاندان میں کرتی ہے۔ دوسری طرف ڈرامے کی مین ہیروئن ہے ایمان، جو کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہے لیکن پڑھائی میں بہت لائق ہے اور اسے بڑا افسر بننے کا شوق ہے، لیکن اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ایمان کو اپنے گاؤں سے بڑے شہر جانا پڑے گا۔ اب ایمان جو اپنے گاؤں میں ہمیشہ سے پوزیشن ہولڈر رہی ہے، صرف ذہین ہی نہیں بلکہ بلا کی خوبصورت بھی ہے، اور اس کا خواب ہے کہ وہ ایک بہت بڑی افسر بنے تاکہ اسے اپنے ماں باپ کی طرح غربت کی زندگی نہ گزارنی پڑے، کیونکہ ایمان اپنے باپ کی محنت تو ہمیشہ سے دیکھتی آئی ہے، جو ایک چھوٹے سے اسکول میں گورنمنٹ ٹیچر ہے اور گھر میں بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو تعلیم دلوائی، اور اب ایمان کے خواب پورے کرنے کے لیے اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے سپورٹ کرے گا اور خود اپنے ساتھ اسے بڑے شہر لے کے جائے گا۔ لیکن بڑے شہر جا کے ایمان کی یہ خوبصورتی اس کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کرنے والی ہے، کیونکہ ایمان کا باپ بڑے شہر میں جس گھر میں ایمان کو چھوڑنے والا ہے فردر اسٹڈیز کے لیے، اس گھر کے لوگ اگرچہ بہت امیر ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن نفسا نفسی کا شکار ہیں، اور سب کے چہروں پہ ایسے نقاب ہیں کہ ان کی اصل شخصیت کسی پہ عیاں ہی نہیں ہوتی، اندر ہی اندر سبھی ایک دوسرے کی جڑوں کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان سب میں اگر کوئی اچھا انسان ہے تو وہ ہے بلال، جو کہ اصل میں اس پوری جائیداد اور کاروبار کا وارث ہے، لیکن اسے اتنا دبا کے ڈرا کے رکھا گیا ہے کہ پورے خاندان والوں کے کام نوکروں کی طرح کرتا ہے، اس کے باوجود اسے سب کے طنز اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب بلال کے تایا جو کہ بہت ہی لالچی انسان ہیں، صرف بلال کی دولت کی وجہ سے اس کی شادی زبردستی کروا دیتے ہیں اپنی بیٹی لیلا کے ساتھ، جبکہ لیلا اپنے کزن تیمور کو پسند کرتی ہے، اس لیے بلال سے کہتی ہے کہ عین نکاح کے موقع پہ تم اس شادی سے انکار کر دو گے تو وہیں پر تیمور بھی موجود ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ لیلا دلہن بنی بیٹھی ہے، پورا خاندان جمع ہے، تو اس کے فادر کو چاروں ناچار تیمور کے ساتھ لیلا کا نکاح کرنا پڑے گا، اور یوں لیلا مظلوم بن کے اپنی محبت حاصل کر لے گی۔ لیکن بلال، جس نے لیلا سے وعدہ تو کیا ہے کہ وہ نکاح کے موقع پہ انکار کر دے گا، لیکن چونکہ وہ اپنے تایا ابا سے بہت ڈرتا ہے، انہی کے ڈر کی وجہ سے اسے مجبوراً ہاں کرنا پڑتی ہے، اور اس کے بعد لیلا تو بلال سے شدید نفرت کرنے لگتی ہے، اسے شوہر کا درجہ تو کیا ہی دینا ہے، ایک عام انسان کی طرح بھی اس کی عزت نہیں کرتی، بلکہ بات بے بات اسے ذلیل و رسوا کرتی رہتی ہے۔ اور پھر شدید نفرت تب ہوتی ہے جب بلال کی بہن زارا کی شادی لیلا کی محبت تیمور کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف لیلا ہے جو تیمور کی شادی کے باوجود بھی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، اور سوچ چکی ہے کہ پہلے تو اس بلال پہ کوئی بہت ہی برا الزام لگا کے اسے اپنی زندگی سے نکالوں گی، اور اس کے بعد تیمور کو حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلوں گی۔ اب تیمور نے لیلا کے چھوٹے بھائی کے لیے ایک رشتہ بتایا ہے، لیکن چونکہ وہ زارا سے ڈسکس کرتا ہے، اور جب لیلا کو زارا کے منہ سے پتہ چلتا ہے کہ آہت کے لیے کوئی رشتہ ہے تو وہ تو خوب واویلا مچاتی ہے کہ زارا ہوتی کون ہے میرے بھائی کے لیے رشتہ بتانے والی، لیکن جب بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ دراصل تیمور نے پسند کیا ہے تو بنا دیکھے ہی ہاں کر دیتی ہے۔ آہت تو اپنی بہن پر حیران رہ جاتا ہے کہ میری شادی کی ڈسکشن ہو رہی ہے، نہ مجھے لڑکی دکھائی نہ لیلا نے خود دیکھی، صرف یہ سن کے کہ تیمور نے پسند کی ہے ہاں بھی کر دی، جبکہ لیلا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تیمور کی کسی بات کو کبھی ٹال ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ اس سے محبت ہی اتنی کرتی ہے۔ اب آہت جب اپنی بہن لیلا سے کہتا ہے کہ کم سے کم تیمور بھائی سے لڑکی کا نام، عطا پتہ اور یہ تو پوچھ لینا تھا کہ وہ کرتی کیا ہے، تو لیلا کو تو تیمور سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اسی لیے تیمور کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ بھائی جو تم نے میرے بھائی کے لیے لڑکی پسند کی ہے آخر وہ کرتی کیا ہے۔ تیمور، جسے لیلا بالکل بھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی اپنی بیوی زارا پسند ہے، بہرحال لیلا سے کہتا ہے کہ جو بھی کرتی ہے لیکن کم سے کم تمہاری طرح باتیں گھما پھرا کے نہیں کرتی۔
اور دوسری طرف ایمان جو اپنے باپ کے ساتھ فردر سٹڈیز کے لیے ٹرین پہ کراچی پہنچ چکی ہے۔ ادھر ابھی تک آہت کے لیے پسند کی جانے والی لڑکی ڈسکس ہو رہی ہے تو لیلا کہتی ہے کہ آخر لڑکوں کو ہی کیوں چوائس دی جاتی ہے کہ اپنے لیے لڑکی پسند کریں، آخر لڑکی اپنے لیے لڑکا کیوں پسند نہیں کر سکتی؟ تو تیمور لیلا کو بتاتا ہے کہ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس بار لڑکی ہی لڑکے کو پسند کرنے ہمارے گھر آ رہی ہے تاکہ وہ آہد اور اس کے گھر کو دیکھنے کے بعد شادی کے لیے ڈیسیژن لے سکے۔ لیکن اب اس بات پہ بھی لیلا کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ لڑکی خود آ رہی ہے؟ تو آہد ہی لیلا کو سمجھاتا ہے کہ بھائی شادی کے بعد لڑکی کو اپنا گھر چھوڑ کے لڑکے کے گھر میں رہنا پڑتا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو اتنے میں بلال وہاں آتا ہے اور لیلا کا سارا رخ بلال کی طرف مڑ جاتا ہے، اسے تانا دینے کے لیے کہتی ہے کہ کچھ لڑکیاں تو اتنی بد نصیب ہوتی ہیں کہ انہیں شوہر کا گھر نصیب ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بلال ان سب سے زیادہ دولت مند ہے، لیکن وہ بھی کیا کرے کہ اس کی پراپرٹی اور کاروبار پہ اس کے تایا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ لیکن بلال اپنے دل میں بہت سیٹسفائیڈ ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی حالات ہیں، کم سے کم میں ان سب لوگوں کی طرح منافق تو نہیں ہوں۔ تو اب ادھر لڑکی ڈسکس ہو رہی ہے تو آہد کہتا ہے کہ بھائی میں تو ایسی لڑکی چاہتا ہوں جس کی بلو آئیز ہوں، براؤن ہیئر ہوں۔ تو لیلا مذاق ہی مذاق میں کہہ دیتی ہے کہ بھائی دانتوں کا رنگ بھی بتا دو۔ تو اتفاق سے ان لوگوں کو انتظار تو ہوتا ہے آہد کے لیے جس لڑکی نے آنا ہے، لیکن وہ تو نہیں آ پاتی۔ البتہ ایمان کی اپنے باپ کے ساتھ اس گھر میں انٹری ہوتی ہے۔ ایمان کے فادر تو یہاں محض ملنے آئے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ جو لوگ بظاہر بہت میٹھے بنتے ہیں اندر سے وہ کیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ خالی ہاتھ نہیں آتے، تیمور کے فادر کے لیے آموں کی پیٹی بھی لاتے ہیں، اور وہاں پہنچتے ہی انہیں یاد آتا ہے کہ بیگم نے کہا تھا کراچی پہنچتے ساتھ مجھے کال کر دیجئے گا۔ تو اپنی بیٹی ایمان سے کہتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھو، سب سے ملو، میں تب تک اپنا چھوٹا سا کام کر کے آتا ہوں۔ اب گھر والے یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی وہ لڑکی ہے جو تیمور نے آہد کے لیے پسند کی ہے۔ لیلا تو ایمان کو دیکھ کے تیمور کی پسند کا مذاق اڑاتے ہوئے زارا پر طنز کے فکرے پھینکتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی تیمور کی چوائس بری تو تھی ہی، لیکن اتنی بری بھی ہو سکتی ہے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اتفاق سے سامنے کھڑی ایمان لیلا کی یہ بات سن لیتی ہے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف لیلا، آہد اور زارا کو تو اندازہ ہی نہیں کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایمان وہ لڑکی نہیں ہے جسے تیمور نے آہد کے لیے پسند کیا ہے۔ وہ لڑکی تو کسی وجہ سے آ ہی نہیں سکی، جبکہ ایمان تو کراچی محض اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کرنے آئی ہے۔ اب ایمان کے فادر جو دراصل تیمور کے فادر کو جانتے تھے اور انہی سے ملنے کے لیے یہاں تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، اور پی سی او اپنی بیگم کو کال کرنے کے لیے گئے تھے کہ ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ کراچی کے حالات کیا ہیں۔ اب جیسے ہی پی سی او سے کال کر کے نکلتے ہیں تو ڈاکو ان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اب دن سے رات ہو جاتی ہے اور ایمان جو اپنے فادر کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ اصل میں تو اس نے اپنی پھپھو کے گھر رہنے جانا ہے، یہاں تو وہ لوگ محض سلام کرنے کے لیے آئے تھے تیمور کے فادر کو۔ تو اب یہ نہیں پتا کہ ایمان کے فادر کی ڈیتھ ہو جائے گی یا وہ کسی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، لیکن بہرحال اب یہ حادثہ ایمان کے اسی گھر میں مستقل رہنے کی وجہ بن جائے گا۔ تو ناظرین، ڈرامہ آگے چل کے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور علی انصاری کے فینس تو اس ڈرامے کے لیے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہیں، کیونکہ اس کے ڈرامے ہمیشہ سپر ڈوپر ہٹ جاتے ہیں۔ تو آپ میں سے کون کون ایکسائٹیڈ ہے علی انصاری کو دیکھ کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔